اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا اور سادہ ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں عدل و انصاف کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا ہے اور واضح فرما دیا کہ کسی کی قرابت یا عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے، یعنی کہ چاہے کوئی کیسا بھی قریبی ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، عزیز ہو، یا کسی بھی طرح کی قربت ہو، تو وہ قربت تمہیں عدل و انصاف سے کہیں روک نہ دے یا حق بات بولنے سے کہیں روک نہ دے۔ انصاف کا مطلب ہے کہ جہاں قربت کی وجہ سے کوئی ناانصافی نہ ہو جائے۔ تو یہاں عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے ہیں، پیش خدمت ہے، آپ سماعت فرما لیں تاکہ اسلام کی تعلیمات کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے۔ نمبر 1 کہ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ غسان کا بادشاہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کیا مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن ایہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ تو یہ جو بادشاہ تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو حضرت عمر جب حج کے ارادے سے نکلے مکہ کی طرف تو یہ بھی ان کے ساتھ اس قافلے میں حج کے ارادے سے ساتھ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف، یعنی طواف کر رہے تھے، اسی دوران کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں، دیہاتی یعنی کسی گاؤں دیہات کا رہنے والا ایک مسلمان تھا جو انہی کے ساتھ حج میں شریک تھا، تو اس مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا۔ اس بادشاہ جو کہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا اور حج کے ارادے سے حضرت عمر کے ساتھ ہو لیا، تو طواف کے دوران ایک دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا، تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جب اس کا پاؤں پڑا تو بادشاہ کی جو چادر تھی وہ کندھے سے اتر گئی۔ تو جبلہ بن ایہم نے اس سے پوچھا، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ یعنی بادشاہ تھا، تیور تو ہونے ہی تھے، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ ان کے جبرے پر رسید کر دیا، یعنی ان کے چہرے پر ایک زوردار تماچا یا تھپڑ رسید کر دیا۔ تو تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ وہ جو دیہات کا مسلمان تھا جس کا غلطی سے پیر پڑ گیا تھا، اس کو بادشاہ نے زوردار ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ تو یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن ایہم کے سلوک کی شکایت کی، یعنی یہ ساری باتیں کی کہ غلطی سے پاؤں پڑا اور انہوں نے میرے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن ایہم کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ بادشاہ تھا، حضرت امیر المؤمنین نے بلایا تو کہا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ تو جبلہ نے کہا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں نے تو ابھی اسے تھپڑ مارا ہے، اگر حرم کا تقدس نہ ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا اس دیہاتی کو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے جبلہ تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ اب حضرت عمر نے دیکھو عدل و انصاف کی بات آئی تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ عدل و انصاف کی بات آئی تو کہا کہ تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، تو نے اگر اس کو تھپڑ مارا ہے تو یا تو معافی مانگ
یا پھر میں تم سے اس کا قصاص لوں گا؟ تو جبلہ حیران ہو کر اس نے کہا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے؟ یعنی یہ رہا دیہات کا رہنے والا، میں ایک بادشاہ، اور اس دیہاتی کی وجہ سے آپ مجھ سے قصاص لیں گے ایک بادشاہ سے؟ حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اسلام میں داخل ہو گئے، اب حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، پھر مجھ سے قصاص لے لیجئے گا۔ یعنی کہا کہ ٹھیک ہے، تو اب مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، اس کے بعد مجھ سے قصاص لیجئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، جو دیہاتی تھا جسے تھپڑ مارا گیا تو اس سے پوچھا کیا تم مہلت دیتے ہو؟ تم مہلت دیتے ہو تو اسے مہلت دی جائے۔ تو دیہاتی نے عرض کی جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن ایہم غسانی ملک یعنی کہ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ یہ جو غسان کا بادشاہ تھا راتوں رات مہلت مانگی اور سنا تھا کہ دوسرے دن مجھ سے قصاص لیا جائے گا، تو وہ راتوں رات جبلہ بن ایہم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تو یہ ہے ایک اس کے اندر عدل و انصاف کا ایک نمونہ کہ ہمارے نزدیک یا ہمارے بزرگوں کے نزدیک عدل و انصاف کتنا اہمیت کا حامل تھا۔ انصاف ہمارے نزدیک یعنی مسلمان کے نزدیک ہمیشہ ہمارا فرض اول رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات میں اختلاف ہوا۔ اب یہ دونوں صحابی رسول ہیں، تو دونوں کا کسی بات میں اختلاف ہوا، تو دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، یعنی ہمارے اس معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ حضرت زید کے پاس ہم چلتے ہیں، وہ کریں گے۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حالانکہ حضرت عمر اس وقت امیر المومنین ہیں، ان کا دور خلافت پوری اسلامی سلطنت کے امیر ہیں، مگر اس کے باوجود دیکھیں عدل و انصاف اسلام میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور آج کل تو بادشاہ جو اگر وزیر یا بادشاہ یا بڑے عہدے پر کوئی ہو تو وہ جو کہہ دے وہ ہو گیا، کسی عام انسان کی بات نہیں سنی جاتی، مگر یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وقت کا امیر ہے یا کوئی اور ہے، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا اسی طرح سے ہوتا ہے جیسا قرآن اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب کا جو معاملہ تھا وہ حضرت زید کے پاس، چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید کے پاس اور گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی کہ اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیے، یعنی کہ حضرت زید اس وقت فیصلہ کرنے والے قاضی کی حیثیت سے ہیں اور حضرت عمر امیر المومنین، حضرت ابی ابن کعب، یہ دونوں اپنا معاملہ لے کر حضرت زید کے پاس آئے۔ حضرت زید نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ امیر المومنین ہے، تو وہاں بستر جگہ خالی کرتے ہوئے بیچ کا راستہ، انہوں نے کہا کہ یہاں تشریف رکھیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے، یعنی یہاں انصاف کے لیے آئے تھے، ہم یہاں دونوں ابھی برابر ہیں، تم نے یہ پہلا ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، یعنی میں تو حضرت ابی ابن کعب ہی کے ساتھ بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی ابن کعب نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی ابن کعب نے کسی چیز کا دعویٰ کیا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے، یعنی جو دعویٰ کیا تھا اور حضرت عمر نے اس کا انکار کیا، تو پھر
یعنی دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے گواہ پیش کرے اس بات پر کہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس پر وہ کوئی گواہ پیش کرے. تو حضرت ابی ابن کعب کے پاس اس دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ وہ پیش نہ کر سکے. تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا. یعنی کہ حضرت ابی ابن کعب نے دعویٰ کیا تھا, حضرت عمر نے انکار کر دیا اس دعوے کا, تو حضرت ابی ابن کعب اگر گواہ پیش کرتے تو فیصلہ کیا جاتا, مگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر حضرت اب شرعی اعتبار سے حضرت عمر کے اوپر قسم کھانا لازم آتا تھا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینے سے درگزر کیجیے. یعنی کہ آپ امیر المؤمنین ان کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے قسم انہیں کھلانے سے آپ درگزر کیجیے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً حلف اٹھا لیا, فوراً قسم کھائی اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی کہ جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے. یعنی پھر حضرت زید سے کہا کہ زید اس وقت تک تم منصب قضا اور جج بننے کے لائق اور اہل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم امیر المومنین عمر اور کسی عام شخص کے درمیان فیصلہ کرنے میں یا مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں کر سکتے. تو یعنی یہ دیکھیں یہاں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے, ان کی شخصیت کا لحاظ کرتے ہوئے قسم سے درگزر کروانا چاہتے تھے یا انہیں اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے تھے, مگر حضرت عمر نے فوراً اس سے منع کیا کہ نہیں. عدل و انصاف ان کے نزدیک کتنا اہم تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دور خلافت پڑھیں, کیسا عدل و انصاف تھا. وہاں کسی جانور پر بھی کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا تھا. جس دور میں جانوروں کو بھی ان کے حقوق مل جایا کرتے تھے وہ دور حضرت عمر فاروق اعظم کا تھا. بلکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ زمین میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا, تو زمین میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے بھی کہا کہ زمین اگر تجھے لگتا ہے کہ عمر نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو تجھے حق ہے کہ تو اپنا کام کرے, مگر بالیقین عمر نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے. عمر نے انصاف کیا ہے اور بالیقین انصاف کیا ہے, تو عمر اپنے دور خلافت میں تجھے بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یوں کہہ کر کے اپنا کوڑا نکالا اور زمین پر مارا. اسی وقت زلزلہ تھم گیا. جن کا پیغام ہوائیں لے جاتی ہو, جن کا زمین پر جن کی حکومت, دریائے دجلہ یا نیل سوکھ گیا تھا, آپ نے ایک کاغذ کی پرچی لکھ کر کے ڈال دی, 12 انچ زیادہ اوپر 16 انچ زیادہ اوپر آ کر کے وہ دریا بہنے لگا. یعنی وہ دور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جہاں جانوروں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوتی تھی, تو وہ عدل و انصاف کو ایسا پسند کرنے والے, ہم اس قوم کے ماننے والے, ہم وہی مسلمان ہیں, ہمارے نزدیک بھی عدل و انصاف اتنی ہی اہمیت کا حامل ہونا چاہیے, چاہے کوئی کیسا بھی قریبی ہو, چاہے کوئی کیسا بھی اپنا ہو, مگر حق کی یا انصاف کی بات آئے یا کہیں گواہی کی بات آئے تو یہ قرابت داری, یہ رشتہ داری, یہ عزیزی یا یہ دوستی یاری ہمیں کہیں غافل نہ کر دے, بلکہ عدل و انصاف کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ اسلام کا پیغام ہے. اور بالخصوص وہ وکیل حضرات اور وکلاء کو تو اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ دنیا میں آپ اگرچہ مگر حق کے لیے لڑیں, آپ جانچ پڑتال کر لیں اور اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق آپ ناحق کو دلا دیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوة القرآن, اللہم اہدنا ہدایت القرآن, اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.